تو اچھا پھر اپنی لسٹ یاد رکھو گے نا، 7ویں تاریخ ہے، ہم نے 7ویں سے تہجد شروع کی، پھر وہ پیج پر بھی دینا ہوگا نا، فیس بک پر، کہ میں نے جا کر اتنی تہجد پڑھی تھی فضائل مدینہ میں. دے دیں، آپ کہتے تو دے دیں گے، آپ کی بات کیسے ٹالیں گے؟ مطلب فیس بک پر کام تو چاہیے. اب کل کسی وجہ سے میں نے کچھ وضاحت کی تھی خصوصی مدنی مذاکرے میں، ملاقات کے مطالبے پر کسی کے، اب اس میں ایک میسج چل گیا، بڑے درد کے ساتھ چلا ہے، کہ وہ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں رو پڑا. اب رو پڑے یا رونا پڑا، یار فیس بک پہ دینا ہے، رونا پڑے گا نا تو دیں گے نا. کہ خیر مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے یہ جملہ کہا ہو، نہیں کہا نا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا آپ کی زندگی کا بھروسہ ہے نا، میری نہیں ہے. تو یوں دیکھا جائے تو کسی کی بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اور میں نے یہ جملہ کہا نہیں، میں نے تو اپنی مطلب ہے کہ جہاں تکلیف کا تذکرہ کیا وہاں میں نے زیادہ وہ صاف باتیں یہ کی کہ بھائی الحمدللہ میرا دل کا ٹیسٹ ہوا، بالکل کلیئر ہے، ڈاکٹر بڑا تجربہ کار ماہر، اور وہ فائنل ٹیسٹ میں اس نے مجھے کہا آپ کا دل بہت اچھا ہے. یہ ابھی چند روز کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دل بہت اچھا ہے. اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے. اور میں نے گردوں کا ٹیسٹ کروایا، میرے گردوں کا بھی ٹیسٹ ہوا، الحمدللہ کلیئر. اللہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے. میں نے کہا کوئی الحمدللہ مجھے مہلک بیماری نہیں ہے کہ بھائی گردے ڈیمیج ہو گئے، نعوذ باللہ. کہ گردے ایک بار ڈیمیج ہوتے نا پھر یہ یاد رکھیے گا پھر یہ سیٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے پانی پیتے رہو تاکہ گردے ڈیمیج نہ ہو. تو الحمدللہ کوئی ایسا میرے ساتھ کوئی اللہ کی رحمت سے جو خطرناک امراض ہوتے ہیں نا، بیچاروں کو ٹی بی ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ، میرے اس طرح کے امراض نہیں ہیں. میرے رب کا بڑا کرم یہ بھی ہے، آپ نے وضاحت کی تھی. انشاءاللہ میں شیطان کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی مدد سے اس کا مقابلہ مل جل کے کرتے رہیں گے، مسجدیں بھرتے رہیں گے. اب عارضی طور پر یا جیسے بھی ہے کوئی دردیں ضرور ہیں مجھے، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو جو لولے لنگڑے ہوتے ہیں یار وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ 2 پاؤں پہ چل رہا ہوں کیوں دیکھا جائے تو. یار جیسے ہی سنا نہیں سنا اور وہ داغ دیا فیس بک پہ، ابھی چیک کرتے رہے کہ کتنے لائکس ہیں. اب ظاہر ہے کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھیں گے کہ یوں بڑی مایوسی تھی اور لوگ اشکبار ہو رہے تھے، بڑی کیفیت یہ تھی. تو لوگ تو اب اتاریوں کی تعداد تو تشویش پھیل گئی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے نا، تو 1.5 لائکس ملے ہوں گے اس کو اور خوش ہو رہے ہوں گے. تو ایسا نہیں کرو یار. میں حالانکہ منع کرتا رہتا ہوں کہ میری باتیں یار مت دیا کرو. کل رات منع کیا ہے، کل رات خصوصی مدنی مذاکرے میں کچھ ایسی باتیں ہوئی جس پر آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی میری یہ باتیں جو میں یہاں کہتا ہوں یہ آپ، اچھا یہ سارے باتیں کل بھی ہوئی ہیں کہ یہ نہ دے دیا کرو، یہ نہ دے دیا، کسی اور موضوع کے تحت ہوئی ہیں لیکن یہ آ گئی. اور وہاں آپ نے باقاعدہ وضاحت کی تھی کہ یہ ساری باتیں، یہ بھی کہا مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، پھر آپ نے چند بیماریوں کہا. تو یہ ہے، لیکن وہ اصل میں وہ آنے کا انداز تو سب تھا نا، تو یوں دل بھر تو جاتا ہے نا. اللہ آپ کو صحت ہمارے حج میں تو برسوں پہلے کئی سال سے وہ یوں ہی تو یار مینا شریف، مزدلفہ شریف، عرفہ شریف جانا ہی پڑتا ہے نا یار، اتنا چلنے کا. اور ایک عرصہ میں امارات میں جن دنوں تھا نا باہر ملک میں یہ مرض میرا ابھی تو چل رہا ہوں، میں یہ جس کو کہتے ہیں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ پوزیشن تھی. میں نے کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا، وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں، میرے گھر میں کسی کو پتہ نہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں. میں الحمدللہ بیماریاں چھپاؤ تحریک کا ممبر ہوں، سمجھے کہ اپنے امراض کا، اپنی تکلیفوں کا بلا وجہ ڈنکا نہیں بجانا ہوتا، لوگوں کی ہمدردیاں نہیں لینی ہوتی، پر رب راضی ہو جائے. اس کا کرم ہے، خدا کی قسم کرم ہے. جو میری زندگی جس طرح ہے نا، اب میرے کو یہ تکلیف ہے تو میں واقعی شکر ادا کرتا ہوں کہ یار میری نوکری بھی نہیں ہے، میری کوئی
दुकानदारी भी नहीं है, वरना इन तकलीफों के साथ मैं नौकरी कैसे करता, दुकानदारी कैसे करता, बच्चे कैसे पालता। तो मेरे बच्चे वगैरह सब अपने पाँव पे खड़े हुए, तो कोई कमाने की फिक्र ही नहीं है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब है मेरे, मतलब कोई ऐसी तरकीब ही नहीं है, हाजत ही नहीं है मुझे कमाने की, अल्लाह की रहमत से। हिर्स भी नहीं है कि यार कमा कर जमा करते रहो, ये भी अल्लाह ने इससे भी महफूज रखा है, ये उसका करम है। तो अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि आज भी मैं समझता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा फरमारवा बादशाह हकीम, वो शायद उसको मेरी ये कैफियत पता चले ना सब, तो इसको हिर्स हो कि यार हम वो ना होते ये होते। इतना करम है अल्लाह का कि मुझसे जो बड़ों से अरबाब इक्तिदार से लोग मोहब्बत करते हैं जब तक इनके पास कुर्सी होती है, सीट होती है और मफाद होते हैं, ये काम निकलवाना है, वो काम निकलवाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं आपको पता है ना, अल्लाह के लिए मोहब्बत, और बिल्कुल यानी कि अकीदत के दिल में अल्लाह ने डाली है। तो मैं बहुत इस मामले में बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ, बल्कि मैं शुक्र अदा नहीं कर पाता। इतना करम है, इतनी नेमतें हैं, शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। दिल तुम पे फिदा, जान हसन तुम पे फिदा हो। तो यूं मतलब ये कभी नरम, कल मुझे निकलना पड़ा तो पेशाब जोर का आया हुआ था, और मैं अभी 100% नहीं था कि वापस नहीं आऊंगा, लेकिन बस वो हिम्मत नहीं रही थी। आज वो कैफियत नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है, घर में भी ये कैफियत होती है कभी नहीं होती है। तो ये मतलब अब वैसे भी कमजोरी तो ज़ाहिर एज के साथ होती है, लेकिन बस अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। बस अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, ये जरूर कहा था मैंने, अल्लाह ईमान सलामत रखे। काश प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते पढ़ते इनके पीछे पीछे जन्नत में चला जाऊं, दुनिया से जाऊं तो इनके जलवों में। इस तरह के जुमले मैंने कहे थे, वो तो पहली बार तो कहता रहता हूं मैं। सभी की ख्वाहिश होती है मुसलमानों की, आशिकान रसूल की, कि आका के जलवों में हमें मौत आए। तो ये तो अच्छी ख्वाहिश। मैंने ये जुमला नहीं कहा था कि जैसे वो डराने वाला जुमला होता है ना, घर में तो बाज़ वक़्त झगड़े होते हैं ना, तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं इस तरह की बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहता। हाँ, वाकई ऐसी कैफियत हो तो बंदा अगर कह भी दे कि भाई यार अब मेरी जिंदगी कोई भरोसा नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो कह भी दे ठीक है। तो इसको वो ढोल पहनना और नक्कारे बजाना सोशल मीडिया में हो करवा देना, तो ये खाली बाद लोगों की आदत होती है, सनसनी फैलाते हैं। तो अब ये कि जो अत्तारी मुझसे इन्हें दावत इस्लामी वाले एक तादाद इतनी मोहब्बत करते हैं कि मुबालगा कि माँ बाप से क्या करेंगे, इतनी मोहब्बत मुझसे कर रहे होते हैं, बिल्कुल इनके नज़ारे सामने हैं अपने। तो इन विचारों को जब पता चलता है, वो यहाँ तो है नहीं ना, कराची में होते हैं, फिर बाहर मुल्कों से पैगाम आते हैं, तो इधर से वो मुझे तो नहीं आ रहे इतने, मेरा नंबर ही आम नहीं है। तो निगरान शूरा के पास फिर लाइन लगती है, तो दीगर भाइयों से जिनके नंबर होते हैं उन पर लाइन लगती है, क्या हो गया है, खैरियत है, अब तबीयत कैसी है, अब क्या। तो ये इस तरह के इस्लामी भाई जो नहीं मसले करते हैं। अब मैंने कितने प्यारे अंदाज में आपको बताया कि जो मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर खौफजदा था भी तो अब उसका खौफ निकल गया होगा। नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द जरूर है, वो तो मैं कहूँगा दर्द इलाज हो रहा है। और इंशाअल्लाह 12वीं शरीफ के बाद, क्योंकि इन दिनों यानी ये इलाज ऐसा, इसका फिजियोथेरापी तो कि उसमें दर्द बढ़ता है, मसल्स वगैरह वो पट्टे और खुलते हैं ना, दर्द बढ़ता है। तो वो अभी प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं इलाज, लेकिन वो मतलब बाकायदा इलाज आपका ईद के बाद करेंगे इंशाअल्लाह। फिर थोड़ी तकलीफ होगी, दुआ करना। तो वो तकलीफ वही दर्द की जैसे वो ऑपरेशन वाला तकलीफ होती है, इसमें कोई ऑपरेशन का मैटर नहीं है। अब वो इधर दबाएंगे, उधर दबाएंगे, इधर दबाएंगे, तो यूं करवाएंगे तो यूं करवाएंगे, तो इससे सारे दर्दें तो होती हैं। फिर इसमें वो भी शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो यहाँ तक कहा था उधर बाहर मुल्क में डॉक्टर ने कि तुम यूं यूं चलोगे 15-20 दिन। अब इतना वक्त ही नहीं मेरे पास, यहाँ आना था आपके पास, तो मैंने इलाज नहीं करवाया। फिर इसी तरह वो किसी ने कहा था कि ये बच्चे की तरह दौड़ेगा, तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मौजूद है, कोई लाइलाज बीमारी लगी नहीं है मुझे, अल्लाह की रहमत है। बस ऐसी बीमारी लग जाए इश्क की
اس کے حبیب کی کہ وہ چین نہ پڑے یار. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. تو اگر کوئی پوچھے بھی نہ تو آپ یہ کوئی مت تشویش والے انداز سے نہیں بتائیں گے، خیر ہے دعا کرو، تھوڑا بہت درد ہے پٹوں کا اور مسلس پین ہے، انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ میرا ایسا کہ محبت والے بیچارے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو وہ پھر خوش ہوتے ہوں گے. ان کو بھی خوش کرنا نہیں ہے کہ ایسی کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ ان کو خوشی حاصل ہو. موت تو برحق ہے، ہو سکتا ہے میرا انتظار کرتے کرتے کئی خود سمٹ گئے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، آمین آمین. ایمان سلامت رکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے سنتوں کی دھومیں مچاتے جائیں گے انشاءاللہ. اور جشن ولادت کے انشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں مچائیں گے اور سنتوں کے ڈنکے بجائیں گے انشاءاللہ. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، حرشی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، اول کی آمد آخر کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو. البتہ یہ ماشاء اللہ دعا کرے اللہ پاک امیر سنت کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور یہ ہمارے لیے زبردست دیکھے ہے جو کہ فرما بھی رہے ہیں کچھ مسائل ہیں، لیکن چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں، تبسم دیکھیں، حشاشیت دیکھیں، بشاشیت دیکھیں. ابھی دیکھیں ذرا سر تو اٹھائیں تو یوں دیکھیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بارک اللہ. اللہ پاک اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. آمین. اور ایسی کئی باہ میلاد کی بہاریں، بھی ماہ رمضان کی بہاریں، یہ سب انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ. آمین. لیکن یہ کہ دعائیں صحت کرتے رہیں. ماشاءاللہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کبھی پتہ چلتا ہے یا سلاموں کا ختم ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پر اسلام پہ دعائیں کر رہے ہیں. دعائیں صحت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھیں. تشویش جیسا امیر سنت نے جو ارشاد فرمایا اس کو پیش نظر رکھیں. اور یہ کہ امیر سنت کی اس وقت اس کیفیت میں جو آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں، کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہے کہ ابھی مل جل کر انشاءاللہ مدنی قافلوں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بیماری چھپاؤ تحریک یہ رہا نہیں جاتا. نزلہ بھی ہوتا ہے، نظر آتا تو بندہ بولتا ہوئے نزلہ ہو گیا ہے. یہ بس بولنا نہیں چاہیے. نہ بیماری کو بلا ضرورت کسی پر اظہار کیا جائے، نہ نیکیوں کا بلا ضرورت اظہار کیا جائے. حضور آج آپ نے جو وضاحت کی نا، یہ عرض کروں عموماً طور پر لوگ یہ ہر ایک کے تعلق سے سننا اس کے لیے اتنا دلچسپی نہیں تھی، لیکن اللہ پاک کی رحمت آپ خود فرماتے ہیں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے قوم. الحمدللہ. تو آپ کا یہ وضاحت اور آپ کا اس طرح کہہ رہے ہیں، اس کی لوگ آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ یار کچھ ہمیں بتایا جائے، یا یہ چار آدمی کو پتہ ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے. تو اب ماشاءاللہ آپ کی اس وضاحت سے اور آپ کی اس گفتگو سے ایک کئی جو سننا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، یہ ہوا. اور انشاءاللہ اس سے کافی اسلامی بھائیوں کو اچھا لگا ہوگا، اچھا فیل ہوگا. یار امیر سنت نے
اصل میں کیا ہے کہ وہ ایک طرح کے آپ اپنی فیلنگ یا اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی دیکھنے سننے والوں کو بڑا اپنائیت کا ماحول ملتا ہے. اور امیر سنت ہم سے یہ باتیں شیئر کی ہیں، امیر سنت ہم سے یہ باتیں بیان کی ہیں. یہ بھی ایک نفسیاتی طور پر ہوتا ہے. تو آپ کا یہ بیان کرنا، اللہ پاک نے چاہا تو لاکھوں کروڑوں دنیا بھر میں عاشقان صحابہ اہل بیت اور دعوت اسلام سے منسلک اسلام بہنوں کو یہ سن کر ایک کافی تشویش دور ہوئی ہوگی انشاءاللہ کرے. انشاءاللہ. بس دعا بند نہیں کرنا، جی دعا کا تو ہر دم محتاج ہوں میں. نہیں ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی جب یا سلاموں کا ختم اس طرح کی الحمدللہ. چیزیں ہو نہیں رہی ہوتی واقعی ہیں. مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے اتنا جو اچھا سمجھو لگا دل سے دعا نکلتی کہ ہے یار یہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اتنے مدارس المدینہ، اتنے جامعۃ المدینہ، اتنے اسلامی بھائی، اتنے اسلامی بہنیں، ہر گھر میں دعا کا سلسلہ تو بند ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ہم جب یہ دعا کریں گے تو ہمیں خود کتنا بھلا ہو، کتنا فائدہ ہو، کتنا نیکی کا موقع ملے گا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے. ماشاءاللہ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. صحت و عمر میں، علم میں برکت، صحت و عمر میں، علم میں برکت. نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ، نظر بد سے بچا ان کو آباد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے غم دور کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر. آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ امیر سنت کو صحت عطا فرما، آمین یا رب، تندرستی عطا فرما، آمین آمین. خیر والی، سنتوں بھری، راحتوں بھری، خوشیوں بھری طویل زندگی عطا فرما. آمین آمین یا رب، ہر طرح کی محتاجی سے بچا، آمین اللہم آمین. خوش رکھ، شاد و آباد رکھ. آمین یا رب، آمین. ان کے جذبے میں اور برکت عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما. آمین ان پر، ان کے گھر بار پر رحم و کرم فرما، شاد و آباد رکھ، شاد و آباد آمین رکھ. اللہم عافیت 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 مقدر کر دے اللہ پاک. آمین یا رب، اپنے حبیب کا صدقہ، میلاد والے آقا کا صدقہ مقدر کر دے. آمین آمین یا رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.